المعصومين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا خاتم النبیین۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے، دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی۔ خالق کائنات مالک کائنات جل وعلا کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے جامعہ تدریس القرآن اویسیہ میں ہفتہ وار بزم علم و ادب کا انعقاد ہوتا ہے۔ آج ہی بھی اس سلسلہ کی ایک گھڑی ہے۔ اللہ جل وعلا علم و ادب ہم سب کو نصیب فرمائے، ہمیں اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کامل غلام بنائے۔ نبی مکرم فخر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جمیع نسبتوں، جمیع آپ کی محبوب ہستیوں کا پیار، ان کا احترام اور ان ذوات کی حفاظت اور ان کا دفاع ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ جل وعلا فرماتا ہے کہ جانے والے اور نہ جانے والے برابر نہیں ہو سکتے، جانے والے اور نہ جانے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ اور یہ پکی بات ہے کہ علم والے اور بے علم یہ برابر نہیں ہو سکتے، جاہل اور عالم برابر نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ جہالت اور علم یہ کیا ہیں؟ ضدیں ہیں۔ علم روشنی ہے اور جہالت اندھیرا ہے، تو علم و جہالت تو برابر نہیں، اور عالم اور جاہل برابر نہیں۔ تو یہ جو دسترخوان لگایا جاتا ہے، پھر اس کے اوپر طرح طرح کے موتی دیے جاتے ہیں، اسی لیے ہے نا کہ یہ عالم دین بن جائیں اور عامل بن جائیں، دین کا نور حاصل کریں، پھر اس نور پہ عمل کریں اور اس نور کو عام کریں، اعمال اپنے درست کر لیں، اخلاق اپنے درست کر لیں، سب سے پہلے عقیدہ درست کر لیں، اپنا نظریہ ٹھیک رکھیں، اس نظریے پہ اپنے جسم کے اوپر شریعت مصطفیٰ کو نافذ کریں، باطن پہ بھی اللہ اس کے رسول کی شریعت کو جاری کریں، تو اس کا عمل بھی بتائے، اس کا اخلاق بھی بتائے کہ یقیناً یہ رسول اللہ کا غلام ہے اور یقیناً یہ اللہ کا بندہ ہے۔ اس کا کردار بتا رہا ہے کہ یہ کسی کی ماننے والا ہے، شیطان کی نہیں، خالق کائنات کی ماننے والا ہے، اور اللہ عز و جل کے آگے جھکا ہوا ہے۔ تو یہ دولتیں تو علم سے ملیں گی، علم آئے گا تو پتہ چلے گا نا کہ کیسے چلنا ہے، کیا کرنا ہے۔ پھر اگر ہمیں پتہ ہی نہیں کہ جہالت کیا ہے اور علم کیا ہے، تو ہم لا علمی کی وجہ سے جہالت کو بھی علم سمجھ بیٹھیں گے اور بیٹھتے ہیں، گناہ سے جاہل ہیں اور اسے اچھا سمجھ بیٹھتے ہیں۔ اسی طرح اور ظلموں زیادتیاں ہوتی ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم لا علمی کی وجہ سے انہیں کمال سمجھتے ہیں، ہوتا وہ گناہ ہے، ہوتی وہ بد اخلاقی ہے، بد عملی ہے، لیکن علم نہیں نا، علم ہوتا تو پتہ ہوتا نا کہ یہ بد عملی ہے، یہ بد اخلاقی ہے، اس پہ رب ناراض ہوتا ہے، رب کی مصطفیٰ ناراض ہوتی ہیں۔ وہ تو روشنی ہوتی تو پھر جو ہے وہ اس روشنی میں دیکھتا تو اسے پتہ چل جاتا یہ اندھیرا ہے اور یہ روشنی ہے، اور یہ وہ ہے کہ اگر بندہ لے لے تو رب راضی ہو جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ ہے جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہوتے۔ آج میڈیا پہ دیکھیں آپ کیسے لوگ آگے ہیں،
اور اعتراض پہ اعتراض کرتے ہیں، کمنٹ کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں. پتہ نہیں کبھی کسی کو علم غیب پہ مسئلہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ غیب کا علم عطا ہی نہیں فرمایا، اسے تکلیف ہوتی ہے. کسی کو یہ تکلیف ہوتی ہے کہ اولیاء کی کرامت بیان کر دی ہیں، اللہ نے اولیاء کو تو ہمارے جیسا رکھا ہے، ان کے ساتھ ایسی کیسے چیزیں واقع ہو گئی جو سمجھ نہیں آتی، اور یہ خارج کی عادت ہے، عادت کے خلاف ہیں. پھر وہ کمنٹ کر دے گا، وہ کوئی نہ اعتراض کر دے گا، کبھی کسی بات پہ اعتراض کر دے گا، کبھی کسی پہ، کبھی وہ کہے گا یوں نہیں ہونا چاہیے تو یوں ہونا چاہیے. تیری مرضی کے مطابق چلنا ہے کہ آمنہ کے لال کی مرضی کے مطابق چلنا ہے؟ تو میرا تو مشورہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو کمنٹ کرتے ہیں انہیں کمنٹ پہ چھوڑ دو. کس پہ؟ انہیں حیثیت ہی نہ دو. انہیں یہ جو علماء پہ طرح طرح کے کمنٹ کرتے ہیں، وہ اللہ اس کے رسول کی عظمتیں بیان کرتے ہیں، اصحاب کرام کی عظمتیں بیان کرتے ہیں، اہل بیت اطہار کی عظمتیں بیان کرتے ہیں، اور حضور کے غلاموں کی عظمتیں بیان کرتے ہیں. تو یہ نیچے جو ہے نا کوئی نہ کوئی اعتراض جڑا ہوتا ہے، پھر یہ اوپر سے کوئی اسے جواب دیتا ہے اور پھر اعتراض کرتا ہے، پھر وہ جواب دیتا ہے. اس میں ہو سکتا 5-6 گھنٹے گزر جائیں، نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجے میں وہ گالیاں نکلے گی جو اس نے دی ہیں. اس کے پاس دلیل تو ہے کوئی نہیں. دلیل کیا ہے؟ بلکہ جو کہ دلیل ہے وہ پرلے درجے کا ذلیل، اس کے پاس وہ ذلت ہے، گالیاں دے گا، اولیاء کو برا کہے گا، صحابہ کو برا کہہ دے گا، حضور کے مالک و مختار ہونے کا انکار کر دے گا کہ حضور تو ہے ہی نہیں مالک مختار. ہم نے کہا چوڑے، اللہ نے تو ہر بندے کو مالک بنایا ہے، ہر بندے کو کسی نہ کسی چیز کا مالک بنایا ہے، اسے مجازن ملک دی ہے، لیکن بندے کو دی ہے. اور آمینہ کے لال ایسے بندے ہیں جن جیسا کائنات میں رب کا کوئی بندہ ہی نہیں. تو حضور وہ مقرب بندے ہیں کہ حضور سے بڑا رب کا کوئی مقرب بندہ ہی نہیں. تو جو جتنا رب کے قریب ہوتا ہے اتنے رب اسے عطا فرماتا ہے. اس لیے خالق کائنات کے قریب حضور سے بڑا کوئی نہیں. یہی وجہ کہ خالق کائنات نے اس جہاں کی چابیاں اپنے یار کو عطا فرما دی اور جنت کی بھی عطا فرما دی. مالک کونین کو پاس کچھ رکھتے نہیں. یہ اصل میں بس شروع ہو جاتے ہیں. میں نے کہا تیرے پاس بھی کسی چیز کا اختیار ہے کہ نہیں؟ کہ تو بھی بے اختیار ہے؟ تو بھی جانور ہے، جانور کا بھی پاس کچھ ہے؟ تو بے اختیار ہے؟ نہیں، اختیار تو کچھ دیا ہے. تو وہ اختیار مان لو تو کوئی شرک نہیں، اور آمینہ کے لال کا اختیار مان لو تو شرک ہو جاتا. عجیب قسم کی بولیاں بولتی ہیں. لیکن میں تو کیونکہ ہم نے تربیت کرنی ہے، ہمارا طریقہ تو تربیت ہے، تو یہ تربیت کر رہا ہوں کہ ان کو منہ ہی نہ لگائیں، ان کو وصیت ہی نہ دیں. جب ان کو وصیت نہیں دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ گالی گلوچ، وہ نیچے 5 گھنٹے ضائع ہو گئے، 6 گھنٹے آپ کے لگ گئے، 7 گھنٹے لگ گئے. تو کیا کہتے ہیں بعد میں؟ کیا نکلا؟ کہتے ہیں کتا کھوج ہی. کیا کہتے ہیں؟ تو 6 گھنٹے کہاں گئے؟ وہ 7 گھنٹے میں کو رب کو یاد کر لیتے اور اللہ اس کے رسول کی عظمتیں پڑھتے اور دین کو سیکھتے، کام کرتے اس پہ. اس لیے کہ جو ان کا کام ہے بس، کیونکہ میرے شاہ صاحب فرماتے ہیں مکھی کا کام ہے گندی کی جگہ پہ بیٹھنا. مکھی کا کام کیا ہے؟ گندی جگہ بیٹھنا. تو جو اندر کا گند ہوتا ہے وہ نکالتی ہیں، تو انہوں نے کام ہے. تو مکھی کا کام گندی جگہ پہ بیٹھنا. آپ کیوں اس کو جو ہے نا اس کے اوپر ٹائم ضائع کر رہی ہیں؟ اور وہ بہت مسئلہ ہے، بہت مسئلہ ہے. تو اسے کو کال کرو، رابطہ کرو، الگ رابطہ کرو، پھر تجھے سمجھائیں. ادھر لوگوں کو پریشان نہ کر نیچے کمنٹ دے کر، پھر اوپر سے گالیاں دے کے اور کتنوں کو ملوث کر لیتا ہے. جہالت ہے نا. تو جاہل سے بات نہ پھر کرو. اگر اسے بہت مسئلہ ہے تو اسے کو الگ ہو جا، ہم سے فون پہ بات کر، پھر ہم تمہیں سمجھائیں گے. تو سمجھنا چاہتا ہے، اگر نہیں سمجھنا چاہتا تو جا، جہنم میں جانا تو جا، کیوں لوگوں کو پریشان کرتا ہے؟ اگر تجھے سمجھنا ہی ہے تو پھر رابطہ کرنا، کمنٹ کیوں کرتا ہے؟ پھر ان سے رابطہ کر جنہوں نے بات کی ہے، ان کے قریبیوں سے بات کر، وہ تمہیں سمجھائیں گے کہ یہ اللہ کے قرآن سے بھی ثابت ہے اور زبان مصطفیٰ سے بھی ثابت ہے. وہ سمجھائیں گے نا. یہ ہم سے تمہیں تکلیف ہے اور یا ہم سے پریشانی ہے، ہمارے کلپ آ رہی ہیں، ہمارے بیان آتی ہیں، مسئلہ ہے تو پھر ہم سے بھی رابطہ کرو، ہم حاضر ہیں. لیکن ادھر تم یہ بھول جاؤ کہ ہم جو ہے نا یہ کمنٹ بھیجیں گے تمہارے اوپر، پھر بھیجیں گے، یہ کام نہیں ہوگا. اس میں ہم وقت ضائع نہیں کرتے، نہ لوگوں کو پریشان کرتے ہیں. لوگوں کو کتنا پتہ ہی نہیں، تو ایسی باتیں کر کے لوگوں کو پریشان کرتے ہو. شرم کرو، حیا کرو. اگر تم اصلاح چاہتے ہو تو پھر رابطہ ہم سے کرو، علماء سے کرو، وہ جواب دیں گے. تو یہ میرا مشورہ ہے
کہ آپ نیچے سے کمنٹ اپنی ذات جب آتی ہے، ظاہر ہمارے علماء پہ جب بولیں گے پھر تو ہمیں بھی کچھ کہنا پڑے گا لوگوں کو بچانے کے لیے، تو پھر ہم تو دلیل دیں گے نا ہم. لیکن جو علماء کام کر رہی ہیں، جو دین کا کام کر رہے ہیں، وہ اگر اس میں لگ گئے نیچے کمنٹ پہ کمنٹ دیں گے، کریں گے کیا؟ تو انہوں نے ماننا نہیں، تو انہوں نے یہ کلمہ پڑھی اللہ نصلی، اسی نہیں ماننا، اسی یعنی سمجھانے کے لیے کہا کہ بادشاہ کا کیا تھا، بیٹا تھا. تو وہ المختصر ایک جگہ کیا انہوں نے کیا، ایک دن چی عالم بنا دیں گے. ایک دن سمجھانا ہوتا نا، ایک دن چی عالم، ایک دن چی عالم، وہ عالم بن گیا ایک دن دا ہی، ایک دن دا. فرضی باتیں ہوتی ہیں سمجھانے کے لیے بھی ہوتی ہیں. ایک دن دا عالم بن گیا اور نے چیلنج کر دیتا. چیلنج تو بتا جی، تو اٹھ پٹیاں چیلنج کر دینے. کوئی ڈاکٹر صاحب کو چیلنج کر رہا ہے، ٹھیک ہے، میں ڈاکٹر صاحب کو چاہوں گا تیری اوقات ہے، اپنا قد دے. ڈاکٹر صاحب کو چیلنج کر رہا ہے. کوئی سید مظفر حسین شاہ صاحب کو چیلنج کر دے گا، ٹھیک ہے. کوئی ہمارے بڑے عالم ان کو چیلنج کر دے گا. ایک سکالر ہے وہ چیلنج کر رہا ہے. تمہاری حیثیت کی ہے جاہل اور عالم کو چیلنج، اور پھر اس کو کہ جو قائد ہوں، جو مناظر ہوں، تو مناظر جو ہوتا ہے اس کا ہم پلہ ہوتا ہے، تو وہ چیلنج کرے سمجھ آتی ہے. ہم پلے سے جاہل سے مناظرہ کریں گے، جاہل سے بات کریں گے، یا پھر چھوٹے قد والے سے بات ہوتی ہے، وہ تو پوچھ سکتا ہے کہ آپ اس کی وضاحت دیں. وہ چیلنج نہیں کرتے، وہ چیلنج نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آئی، یا ہم یہ سمجھے ہیں آپ سمجھا دیں. تو اگر ان سے کوئی ایسا ہو گیا ہوگا تو وہ بھی کہیں گے ہاں آپ صحیح سمجھے ہیں. لیکن مناظرہ کے لیے ہم پلہ ہوتا ہے. مناظرہ علامہ صاحب کو بھی پتہ ہے، یہ پڑھاتے بھی ہیں کہ یہ تو کلے سے مناظرہ نہیں ہوتا، دونوں ہوتے ہیں، لیکن دونوں ہم پلہ ہوتے ہیں، اس کی شرائط ہوتی ہیں. لیکن جس کا دل اٹھتا ہے میں مناظرہ کر لوں گا، میں ایسا کر لوں گا، آپ سمجھ رہے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں کہ اللہ پاک بچائے جس طرح کے حالات بنے ہوئے ہیں. تو آپ علماء اور دین کا دفاع ہم نے کرنا ہے، لیکن کسی کو مسئلہ ہو تو پھر الگ رابطہ کر لے. علماء سے بیچ میں یہ بڑے مسائل بن رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں گالیاں پتہ نہیں کیا کچھ نیچے لکھتے ہیں، انہیں کوئی شرم ہی نہیں آتی. کوئی تھوڑا خیال کر لیں ہستیاں کون سی ہیں. بدگمانی سے علماء سے منع فرمایا، ظن المؤمنین خیرا، اور مومنین کے بارے میں اچھا گمان کرو. رسول اللہ فرماتے ہیں تو جو عالم دین بعمل ہوں تو ان کے متعلق کیسا گمان کرنا چاہیے، اور جو پھر ان سے بھی بڑے ہوں ان کے متعلق کیسا گمان کرنا چاہیے. لیکن جہالت کی بات ہو رہی تھی، جہالت کی بنیاد پہ کیا کچھ ہوتا ہے. پہلے بھی میں نے ایک درس دیا تھا جہالت پہ کہ جہالت ذلت ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس کو تو سولی پہ چڑھا، یہ سولی پہ بہتر ہے. کیا کہتے ہیں شیخ سعدی؟ سولی پہ بہتر ہے جاہل، جاہل کو قید کر دے یہ ٹھیک ہے. یہ جہالت کی وجہ سے جہنم میں جائے گا، اس کی عاقبت اچھی نہیں ہوتی. بہت کم ہے کہ جاہل کی عاقبت اچھی ہو. کیوں؟ علم نہیں. تو علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب اللہ پاک فرماتا ہے جاہل ان سے خطاب کرتے ہیں اور جاہل ان سے بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں سلام. وہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں سمجھے؟ سلام متارکہ. سلام وہ سمجھ رہا ہے کہ مثلا علامہ صاحب سے سلام لی ہے تو یہ تو سلام لی ہے نا، تو بعد دفعہ پتہ کیوں سلام لی جاتی ہے؟ جان چھڑاؤ، کیا کرو، سمجھ آئیے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اللہ فرماتا ہے جب جاہل میرے بندوں سے بات کرتے ہیں، میرے بندوں سے، رحمان کے بندوں سے بات کرتے ہیں، کلام کرتے ہیں، تو وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں سلام، جان چھڑو. سلام متارکہ، اس پہ وہ ڈبیٹ نہیں کرتے پھر، کیونکہ یہ کون ہے؟ جاہل ہے، اس نے تو مانی نہیں. اس لیے امام شافعی رحمہ اللہ تعالی سے پوچھا گیا آپ کوئی مناظرہ ہارے بھی ہیں؟ آپ کوئی مناظرہ ہارے بھی ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں. اب کس سے؟ کہا جاہلوں سے. جب بھی جاہل سے میں نے مناظرہ کیا میں مناظرہ ہارا، اور جب میں نے عالم دین سے مناظرہ کیا تو میں مناظرہ جیت گیا. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ عالم دین کو سمجھتا ہے نا، تو دلیل دی ہے اس نے، دلیل صحیح دی ہے، وہ تو مانے گا، اسے تو دلیل سے بات ہوگی. لیکن جس کے بعد دلیل ہی نہ ہو، جو ہوئی جاہل، اسے کیا انہیں کہنا نہیں لا نسلم، اسی نہیں مننا، اسی. وہ کیا ہوا اب سنو ذرا. ایک دن دا عالم بن گیا، ایک دن دا چیلنج کر دیتا، جیسے آج کل چیلنج ہو رہے ہیں، چیلنج کر دیتا، چیلنج ہو گیا. آپ کو پتہ ہے پھر علماء میں ہوشیار علماء بھی ہوتے ہیں، ہوشیار
تو کوئی مفکر اسلام بھی ہوتی ہیں, کوئی شیخ الاسلام بھی ہوتی ہیں, تو وہ نبض شناس بھی ہوتی ہیں, حالات بھی دیکھتی ہیں, بندے بھی دیکھتی ہیں, اور وہ جانتے ہیں کہ اسے پکڑنا کیسے ہے. اب وہ لتاڑ دیتا تھا, لیکن ایک سیانہ آیا تو اس نے کہا کہ جب دلیل نے کہا لا نسلم, ہم نہیں مانتے, ہم یہ تو تیز ہے, ٹھیک ہے, یہ تو مندہ نہیں, ٹھیک ہے. ادھر تھا بادشاہ اور ساتھ تھی بادشاہ کی بیگم, اس کے والدین. کائنات متعلق کہنا میں نہیں مانتا, میں انہوں اٹھ کے مارا حلال دیا تو تے باپ دا بھی تو ماں دا بھی کر چھڑے, ایسے پڑے ہوتے ہیں, مننا ہی نہیں. تو وہ تیز آنا انہیں کہنا دے متعلق کہنا نہیں مانتا, انہوں نے بھی نہیں, بس اللہ علیہ وسلم جو رٹا دیا. انہوں نے کہا کوا کہاں چٹا ہے, پھر چٹا ہی ہے, کالا نہیں ماننا, کالا ہے تو چٹا نہیں ماننا, اسے کہتے ہیں جاہل. اسے کیا کہتے ہیں؟ جاہل نہیں مانتا. پھر وہ کہتا بس چٹا اس نے بنا دیا, آپ جتنے مرضی دلائل دے دو کہ کالا ہے, اس نے کہنا نہیں چٹا ہی ہے, تو تسی کی کرو گے جناب. یہ قاری وقاص صاحب بیٹھے ہوئے ہیں میرے بائیں جانب, ان کے گھر میں گیا تو ان کے بھتیجے انس, ان کا انتقال ہوا. تو ادھر بھی کوئی ایک آ گیا جو جاہل تھا, تو بس گفتگو سے گفتگو نکل پڑی. تو وہ شروع ہو گیا. پہلے تو کوئی نہیں تھا, اہل سنت جماعت حنفی بریلوی, تو یہ جماعتیں. وہ سمجھ آ گئی کہ کیڑا ظاہر ہو رہا ہے, جیسے آج کل ہے, اب کیڑا باہر آ رہا ہے اور جہادت ظاہر ہونی شروع ہو گئی. میں نے کہا اچھا. جب میں نے حدیث پاک پیش کی اس کے سامنے, جب حدیث پاک پیش کی تو اسے سمجھایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہے فرمایا, ٹھیک ہے, اور یہ ہے ترمذی میں آیا اور دیگر کتب حدیث میں بھی آیا. 73 فرقے ہوں گے اور ایک ہی ناجی ہوگا اور ایک ہی جنتی ہوگا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس پر میں ہوں اور میرے اصحاب ہیں, یعنی اہل سنت و جماعت. اور پھر میں نے کہا کہ چوتھے سوال میں یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ, اس آیت کے تحت پڑھو. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مرفوعاً روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے جن کے کالے ہوں گے قیامت کے دن وہ بدعتی ہوں گے, اور جنہاں دے چٹے ہوں گے وہ سنی ہوں گے. وہ کون ہوں گے؟ سنی ہوں گے. اور تے اے دے وادیاں دے سعودی عرب شاہ فہد کے دور میں قرآن پاک پہ اس کی مہر لگی ہوئی ہے, اور اس کے حاشیے میں لکھا ہے اس آیت کے تحت کہ جن کے چہرے چٹے ہوں گے آمنہ کے لال نے فرمایا وہ سنی ہوں گے. اچھا, اب جب اس نے سمجھا کہ یہ تو کم پارا بہ گیا, کم پارا بہ گیا, تو کہندا او سنی تسی نہیں, تسی اہل سنت نہیں ہو. پہلے مانتا نہیں تھا, پھر جب ادھر آیا جاہل کا بتا رہا ہوں کہ جہالت ہے. اب ادھر گیا تو ساتھ ہی کہتا ہے کہ سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں قرآن میں اضافہ ہو گیا. کیا ہوا؟ اور میں نے کہا قرآن میں اضافہ, قرآن میں شک کا بھی کوئی قائل ہو تو کافر ہو جاتا ہے. قرآن تو متواتر ہے, اس کے ایک حرف میں بھی شک کرنے والا کہ بدلا ہوا ہوگا, ہو سکتا ہے, ایسا کہنے والا بھی کافر ہو جائے گا. دیکھیں جاہل کی جہالت کی وجہ سے خود ڈپیٹ کر رہا تھا, وہ کہاں سے کہاں پہنچا کہ اس نے قرآن پاک میں لا علمی اور جہالت کی بنیاد پر اضافہ سمجھ لیا. اثر کیا ہے؟ جہالت کی وجہ سے کفر کی طرف جا رہا ہے نا, اور جہالت کی وجہ سے گمراہی کی طرف جا رہا ہے نا. اب بندے کو سمجھ نہیں آ رہی, لیکن بات کون سی کر گیا؟ کفر, گمراہ. اسی طرح اس لیے شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ جو جاہل ہے نا, اس کا انجام جو ہوتا ہے نا وہ نیک کم ہوتا ہے. اس لیے آپ کہتے ہیں جاہل جہنم میں جائے گا, کہ بہت کم اس کی اچھی عاقبت ہوتی ہے. یہ مانتے ہی نہیں یہ, اور خود یہ مفتی بن جاتا ہے, خود یہ مفسر بن جاتا ہے, خود ہی کلپ شروع کر دیتا ہے, خود ہی اعتراضات شروع کر دیتا ہے, پھر مانتا بھی نہیں, تنقیدیں شروع کر دیتا ہے. اتنے ہی تمہیں شوق ہے, پھر دین پڑھو, پھر سمجھو کیوں کسی کو گمراہ کرتے ہو. اس لیے کہا تھا جاہل کے پاس نہ بیٹھنا. کیا کہا تھا؟ پڑھا نا آپ نے, پیچھے سنا تھا کہ جاہل کے پاس نہیں بیٹھنا. کیوں؟ کہا جاہل غم گسار بھی دوست ہو, تو اس سے دوستی بھی کرتا ہے, تیرا غم بھی کھاتا ہے, پھر بھی شام کے بعد بیٹھ جانا, اس سے یاری نہ لگانا. کیوں
جہالت میں ہمدردی کرے گا تجھے لے جائے گا. اسے پتہ ہی نہیں, وہ اپنی طرف سے وہ بڑی بات کرنے لگا تھا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں قرآن پاک میں اضافہ ہو گیا, تو اس نے قرآن پاک میں اضافہ مان لیا. نعوذ باللہ من ذالک. ہاں اضافہ کہاں ہوا تھا, وہ تو لغات تھیں, تو مختلف لغات تھیں. قرآن 7 قراتوں پہ نازل ہوا, مختلف لغتیں ہیں, زبانیں ہیں. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ ایک زبان پہ اکٹھا کر دیا. اب وہی زبان چل رہی ہے, ایک زبان پہ ہے, معنی میں کوئی فرق نہیں ہوتا, لغت بدل جائے. ایک میں ویسے مثال دیتا ہوں, اپنے ہاں ایک مثال دیتا ہوں, آپ اس کو سمجھو. کیا میں پوچھتا ہوں, انگریزی میں شیر کے لیے کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ اونچی بولو. لائن. تو اردو جی شیر, اردو جی شیر ہوتا ہے. عربی میں اسد, تسی کیوں چپ ہو؟ اسد ایسے بھی بیٹھا تھا, حافظ اسد صاحب ماشاءاللہ. اسد. اب بتاؤ, میں پوچھنے لگا ہوں, شیر بدل گیا؟ انگریزاں نے شیر ہو رہے, ٹھیک ہے, اردو نے دا ہو رہے, ٹھیک ہے, تو عربیاں نے دا اور انگریز شیر ہے. اے مطلب ہے نہیں. کیا مطلب؟ لغت بدلی ہے. کیا بدلی ہے؟ زبان بدلی ہے, شیر نہیں بدلا. اسی شیر کو انگریزی میں لائن کہتے ہیں, اسی شیر کو اردو میں شیر ہی کہتی ہیں. اس کی حقیقت کو شیر کہہ رہے ہیں, وہ معنی ہے, تو اس کو شیر, اس شکل کا اسے شیر کہتی ہیں, اور اس کا ہے تو اسے انگریزی میں لائن کہہ دیتے ہیں, عربی میں اسے اسد کہتے ہیں. لغت ہے. تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو لغت قریش پہ اکٹھا کر دیا. معنی میں تو کوئی فرق نہیں, معنی تو اللہ کا کلام ہے, اس میں تو نہیں. تو لغت قریش میں اکٹھا کیا, لوگوں میں اختلاف ہو گیا, تو آپ نے کرم فرمایا, اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غلام کو یہ دولت عطا فرمائی کہ انہوں نے ایک ہی قرات پہ سب کو اکٹھا کر دیا. لیکن میں بتا رہا تھا کہ جہالت کہاں لے کے جاتی ہے. اب ذرا سنیں, یہ چند باتیں ہیں جو شیخ فرید الدین عطار رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہیں. وہ کیا ہیں؟ آپ کہتے ہیں در بیان آثار ابلہا. ابلہا کیا؟ بے وقوفوں کی نشانیوں کا بیان. کس کا؟ بے وقوفوں کی نشانیوں کا بیان. اور ادھر دینا چاہیے ہر ایک کو دھیان کہ کبھی ایسا نہیں بننا ندان. سمجھ آ گئی؟ یہ بے وقوفوں کی نشانیاں بتا رہے ہیں کہ شیخ فرید الدین عطار نشانیاں بتاتے ہیں کہ جس میں یہ دیکھو نا وہ بے وقوف ہے, تو یہ تم نے نہیں کرنا, یہ تم نے نہیں کرنا. اگر ہیں ہمارے اندر تو ہمیں بھی اسے نکالنا چاہیے, ہمیں اس کو دور کرنا چاہیے. کہا 4 چیز آمد نشان ابلہی باتو گویم تا بیابی آگہی. 4 چیزیں ہیں بے وقوفوں کی نشانی. میں تجھے بیان کرتا ہوں تو تو اسے آگاہی حاصل کر لے. تو اسے میں عیب خود را بد نہ بینے در جہاں باشد اندر جستنے عیب کساں. اپنے آپ نو جانچ پیڑا نہیں سمجھدا. پہلی نشانی بے وقوف کی کیا ہے؟ بولو. اپنے آپ نو پیڑا نہیں سمجھے گا, کہ گا میرے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں, میں تو چنگا اچھا, میں کمال, یہ گندے, مجھے تو علم ملا, میں عمل کرتا ہوں, میں متقی ہوں, میں پرہیزگار ہوں, میں فلاں ہوں, میں فلاں ہوں. انہیں تو پتہ ہی کوئی نہیں, اے شے ہی کوئی نہیں. نہیں سمجھے؟ یہ کہتے ہیں اے شے ہی کوئی نہیں, اے شے ہی کوئی نہیں. پتہ چلا کمینہ خود کوئی شے نہیں ہے. کیونکہ شیخ فرماتے ہیں بے وقوفی کی نشانی ہے اپنے آپ نو پیڑا نہیں سمجھتا. آپ نے کل میرا بیان سنا تھا کہ جس میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے پتہ ہے کیا کہا؟ کہا غلاموں وعدہ کر لو, جدی خلاصی ہو گئی تو قیامت دن او ساری سفارش کرے گا. انہاں کیا حضور تواڈے نانا جان تے ساری مخلوق دی سفارش کرن گے تے ساری سفارش دی تانوں کی ضرورت ہے؟ تو آپ نے اگو کیا, آپ نے کہا سنو تسی یہ بات کر دیو, جعفر اس بات سے ڈرتا ہے کہ قیامت کے دن میں اپنے افعال کو دیکھوں اور آمنہ کے لال کو دیکھوں. میرے افعال ہی ایسے نہیں کہ میں حضور کے سامنے آ جاؤں, مجھے تو اپنے افعال سے شرم آتی ہے. مجھے یعنی اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے تھے؟ اچھا نہیں سمجھ رہے تھے. ولیوں کے سردار ولی گر اپنے آپ کو کیا سمجھ رہی ہیں؟ میرے ایسے افعال ہی نہیں کہ میں حضور کے سامنے کھڑا ہوں, مجھے اپنے افعال سے شرم آتی ہے. اور میرے جیسے کو پوچھو, کہتے میرے جیسا تو متقی کوئی نہیں ہے, تو کچھ بھی نہیں, میں ہوں. پتا چلا جو اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں وہ اپنے کو کچھ نہیں سمجھتے.
وہ اپنے افعال سے بھی ڈرتی ہیں کہ ہمارے افعال کیسے ہیں. یہ اللہ کا فضل ہے. وہ اپنے آپ کو ہی دیکھتی ہیں. آپ نے میرے آقا فرماتے ہیں من یرید اللہ خیر یفقہہ فی الدین، جس سے اللہ بلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے. جس سے اللہ بلائی کا ارادہ فرماتا ہے اللہ اس کے عیب اسے دکھا دیتا ہے. اسے اپنے عیب نظر آتی ہیں تو پھر اس کی اصلاح میں لگتا ہے. یہ ہے جس پہ رب کا فضل ہے. اور جو اپنے عیبوں کو بھی اصلاح کہے بیوقوف ہے. کیا ہے؟ اسے سمجھ نہیں آتی اسے رب نے بلائی کا ارادہ فرمایا تو فرمایا بیوقوف وہ ہے جو اپنے آپ کو جہاں میں برا سمجھتے ہی نہیں. برا کہتا بس میں ہی ہوں اور لوگوں کے عیب تلاش کرنے میں کوشش کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ لوگوں کے عیب تلاش کرتا ہے اور اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتا ہے، بڑا سمجھتا ہے. یہاں ایک نکتہ یاد رکھو، ہم جس سے بھی نفرت کرتے ہیں یاد رکھنا نفرت ضروری ہے. نفرت بغض بھی ضروری ہے لیکن کہاں؟ اور بعض جگہیں ایسی ہیں جہاں بغض کرنا حرام ہے. بغض کرنا حرام ہے، نفرت کرنا ناجائز ہے. لیکن بعض جگہیں ایسی ہیں جہاں نفرت کرنا لازم و ضروری ہے. بغض لازم و ضروری ہے. فرق ہے، کافروں سے بغض ضروری ہے، لازمی ہے. بدمزموں سے لازمی و ضروری ہے. لیکن حضور کے یاروں سے پیار ضروری ہے، نفرت کی اجازت نہیں. لیکن اگلی بات سنو، ہم جس سے بھی نفرت کریں گے اس کا معیار کیا ہے؟ ایسے نہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھے، اپنے آپ کو اچھا سمجھے. یہ تو پھنسا ہوا ہے، یہ تو متکبر ہے، یہ تو خود بینی میں ہے. یہ وہ ہے جو اپنے آپ کو برا سمجھ نہیں رہا، اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہا ہے اور اچھے اپنے آپ کو برا سمجھ رہے ہیں. وہ کمال والے ہیں، وہ سر بلند ہوئے، کامیاب ہوئے جنہوں نے اپنے آپ کو اچھا نہیں سمجھا. اچھا ہونے کے باوجود وہ کہتے دوسرا ہی اچھا ہے، دوسرا ہی اچھا ہے. پھر وہ نفرت کیوں کرتے؟ جب اپنے آپ کو اچھا نہیں سمجھتے تھے پھر لوگوں سے نفرت کیوں تھی؟ کہا سنو، ان کی نفرت اپنی ذات کی وجہ نہیں تھی. ان کی نفرت اس لیے نہیں تھی کہ ہم بڑے اچھے ہیں، ہم عالم ہیں، ہم بڑے متقی ہیں، ہم بڑے عمل کرتے ہیں. اس وجہ سے نفرت نہیں تھی. نفرت اس وجہ سے ہے، اس کی اس کرتوت کی وجہ سے خالق کائنات بھی ناراض ہے، مصطفیٰ جان رحمت بھی ناراض ہے. اور ہمیں بھی اس لیے نہیں کہ ہم بڑے اعلیٰ ہیں، اس لیے کہ اس نے جو کام کیا ہے رب بھی ناراض ہے، رب کے مصطفیٰ بھی ناراض ہے. ہم اللہ اس کے رسول کی موافقت میں اس سے ناراض ہیں. اللہ اس کے رسول کی وجہ سے ناراض ہے، اپنی وجہ سے نہیں کہ ہم اعلیٰ ہیں. یہ ہے کسی کو اپنے آپ کو اچھا سمجھنا اور دوسروں کے عیبوں میں کوشش کرنا، دوسروں کے، یہ بیوقوف کی علامت ہے. اپنے آپ کو ادنا سمجھنا، اپنے آپ کو اور دوسرے کو اچھا سمجھنا، دوسرے کو. اور جس سے نفرت کرنا اللہ کے لیے کرنا، اور جس سے بغض رکھنا اللہ کے لیے رکھنا، اور جس سے پیار کرنا اللہ کے لیے کرنا، اور جس سے دینا اللہ کے لیے دینا. یہ تو کمال ہے. یہ کیا ہے؟ اب سمجھ آ گئی اس کی؟ اگلی سنیں. کہتے ہیں تخم بخل اندر در دل خود کاشتن، آنگے امید سخاوت داشتن. کہتے ہیں بخیلی دا بیج اپنے اندر بونا. کیا؟ اپنے اندر بخیلی دا بیج ڈالنا. کیا ڈالنا؟ تو بخیلی دا بیج اپنے اندر رکھنا تو امید سخاوت ہی رکھنا. کیا؟ کہ یہ امید رکھنا کہ میں سخاوت کروں گا. اندر بخل اور کیا ہے؟ میں سخی اور سخاوت کی امید رکھے. کہتے ہیں نا بیوقوف ہے. جے تو سخاوت کی امید رکھنا ہے تو اندر سخاوت کا بیج ڈال. کدھر ڈال؟ پھر جب سخاوت کا بیج ڈالے گا تو تیرا ہاتھ بھی سخی ہوگا. ٹھیک ہے؟ اور پھر تو حقیقت میں سخی ہوگا. حقیقت میں اندر بخل ہو، اوپر سے سخاوت کی امید. سخاوت کی مثلا یہ کر لو، پیتی لسی ہوئے تو ٹکار لاچیاں دے وہ دی امید ہوئے. وہ کڈا بیوقوف ہے، پیندا پہ لسی ہے تو امید رکھتا پیا کہ ہن ٹکار لاچیاں دے آن. کہ آن لسی پیتی ہے تو کھٹے ہی آنے نے. کون سی آنی ہیں؟ کھٹے آنے ہیں. تو لاچیوں کی امید ہے. ٹھیک ہے؟ کس کی؟ تو پھر کیا پی؟ لاچیاں کھا تو لاچیاں دا شربت پی تو پھر دیکھ کیا نکلے گی منہ سے خوشبو. کیا آئے گی؟ اندر سخاوت کا بیج لگا پھر ہاتھ بھی سخی ہے. اور اندر بخل کا بیج ہو اور امید رکھنا سخاوت کی، کا بیوقوف. کون ہے؟ اور آگے فرماتے ہیں خلق از خلق او خوشنود نیست ہیچ قدرش بدر معبود نیست. آپ فرماتے ہیں جس کے اخلاق سے مخلوق خوش نہیں، جس کے اخلاق سے مخلوق خوش نہیں، اس کی بارگاہ خداوندی میں
مخلوق سے روک کے رکھتا ہے، مخلوق کو نوازتا نہیں، مخلوق کو تکلیفیں دیتا ہے، اور مخلوق کے ہاں اس کے الفاظ کیسی ہیں، یہ لوگوں کو تنگ کرتا ہے، پریشان کرتا ہے۔ علماء عوام اہل سنت پھر اللہ کی مخلوق انہیں تکلیفیں دیتا ہے۔ فرمایا یہ جس سے مخلوق راضی نہیں، اس کے اخلاق سے مخلوق خوش نہیں، اس کا کوئی مقام بارگاہ الہی میں نہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں شاید ہر کے پیشہ بدخوئی بود، کار او پہ وسطہ بدروئی بود، جس کا کام بد اخلاقی ہوتا ہے، جس کا پیشہ ہی بد اخلاقی ہے، بدتمیزی ہے، بد اخلاقی، گالی گلوچ، پتہ نہیں کیا سے کیا ہے، وہ اس کا پیشہ ہے، اس کا کام ہمیشہ بد مزاجی ہوتا ہے، اس کا کام ہمیشہ کیا ہوگا؟ بد مزاجی ہوگا۔ کیا ہوگا؟ بد مزاج ہوگا۔ آگے سنو شیخ صاحب فرماتے کیا ہیں، اور یہ کمال بات شیخ صاحب نے مزید کی۔ آپ نے کہا خوئے بد در تن بلائے جاں بود، مرد میں بدخو نہ از انسان بود۔ فرمایا کہ بد اخلاق، کون؟ بد اخلاق اپنے جسم میں ہی اپنی جان کی بلا ہوتا ہے، وہ جسم دے اندر ہی جانا سے مصیبت ہوتا ہے، جانا سے مصیبت ہوتا ہے۔ اور فرمایا جو بد اخلاق انسان ہے وہ انسانوں سے نہیں ہوتا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ بد اخلاق انسان انسانوں سے نہیں ہوتا، یہ بد اخلاق مرد انسانوں سے نہیں ہوتا۔ شیخ صاحب یہ فرما رہے ہیں انسان وہ ہوتا ہے جو با اخلاق ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اس لیے صوفی کہتے ہیں اسے ہیں جو با اخلاق ہوتا ہے۔ کون ہوتا ہے؟ تو بیوقوف کہاں سے با اخلاق ہوگا؟ کہا وہ انسان سے نہیں ہوتا۔ کس سے نہیں ہوتا؟ آج کہتے ہیں کہا پڑھو شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ کو پڑھو، آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں بخل شاخ از درخت دوزخست وہاں بخیلک از سگان مسرخست۔ آپ فرماتے ہیں بخل جو ہے یہ جہنم، کیا؟ جہنم، اللہ اکبر کبیرہ، جہنم کے درخت کی شاخ ہے۔ کیا ہے؟ کہا بخل جہنم کے درخت کی شاخ ہے، جہنم کے درخت سے ایک شاخ ہے، وہ بخیل کمینہ بوچڑ خانے کے کتوں میں سے ہے۔ کس میں سے ہے؟ فرمایا دوزخ کے درخت کی جڑ بخل ہے، اور کمینہ بخیل یہ کون ہے؟ کہا سگان مسرخست، یہ بوچڑھانے کے کتوں میں سے ہے، یہ بخل ہے۔ کیا ہے؟ بخل کی بڑی قسم ہے، بخل میرا تو پھر وہ بیان ہوگی، لیکن آگے یہ بتا رہے ہیں کہ جو بیوقوف ہوتا ہے وہ بخیل ہوتا ہے۔ بیوقوف روئے جنت را کجا بیرت بخیل، پشاہ افتاد در زیر پائے پیل۔ کہتے ہیں جنت کا چہرہ کب بخیل دیکھے گا؟ جنت کا چہرہ بخیل کب دیکھے گا؟ آپ کہتے ہیں مچھر ہاتھی کے پاؤں میں گرا ہوا۔ بخیل کو کیا کہا؟ یہ بیوقوف جو بخیل، کہا یہ مچھر ہے، ایسے سمجھو ہاتھی کے پاؤں کے نیچے، ہاتھی کے پاؤں کے نیچے یہ مچھر ہے۔ ہم ایسے باتیں کریں کوئی اخلاق کا، اخلاق ہی تو سکھا رہی ہیں کہ کمینہ بخیل وہ تو مچھر ہے ہاتھی کے پاؤں کے نیچے۔ میں جنت میں کب جائے گا یہ؟ جنت میں ہاں آپ ماتے ہیں باش از بخل بخیلہ برکراں تانا باشی اد شمار ابلہاں۔ فرمایا تو بھی بخیلوں سے دور رہ، تو بھی بخیلوں سے کیوں؟ کہتے ہیں تاکہ تیرا شمار بھی بیوقوفوں میں سے نہ ہو جائے، تو بھی بیوقوفوں سے نہ شامل ہو جائے کہ جو بخیل ہے یہ عقل مند ہے۔ یہ کون ہے؟ کہا بیوقوف ہے تو بخیل سے دور رہنا۔ کیوں ایسا مجھے دور رہنا؟ کہیں تو بھی بیوقوفوں جو شامل نہ ہو جائیں۔ کس میں؟ تو یہ چار چیزیں ہیں جو بیوقوفوں کی شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے نشانیاں بتائی ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو جو چھپا چھپا کے مال رکھے بلکہ زکوٰۃ بھی نہ دے، اس میں بھی دیکھو کیا کر رہے ہیں۔ زکوٰۃ کا مہینے، زکوٰۃ کے مسائل کا بھی نہیں پتہ، زکوٰۃ کا نصاب ہے، پھر وہ کب واجب ہوتی ہے، فوراً دینی پڑتی ہے، پھر کس کو دینی ہے زکوٰۃ، پھر وہ بھی نہیں دیتے، پھر بلکہ پیسے کھینچتی ہیں دینا۔ یہاں تو کچہری میں چلے جاؤ تو ایسا لگتا ہے کہ ہر اینٹ کہتی ہے منوی کوئی دے کے جاؤ، منوی تو واپ نال چلے جاؤ تھی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، تو جے تسی تھانے چلے جاؤ تو اتنے بھی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، بابے بغیر گل نہیں کرتے۔ نہیں سمجھ آئی؟ نہیں سمجھ آ رہی؟ سخی کون بنے گا؟ یہ سنو، سخی گناہگار اللہ کو پسند ہے، سخی
اور بخیل آپ بھی تھے. شیطان کو پسند ہے, شیطان کو بخیل عبادت کرنے والا پسند ہے, کیونکہ بخل کر کے جنت کی طرف جا رہا ہے, اور وہ سخی ہے, گناہ ہوا, اس سے گناہ ہوتا ہے, رب اس پہ کرم فرماتا ہے, پھر اسے بخش دیتا ہے کیونکہ وہ سخاوت کرتا ہے. تو جب سخاوت کرتا ہے تو اللہ کی مخلوق دعائیں کرتی ہے, اللہ راضی ہوتا ہے ان سے. تو سخاوت کتنی بڑی دولت ہے, جسے نصیب ہو جائے. اس لیے اعلیٰ حضرت میں کہا, کیا خوبصورت انداز میں اعلیٰ حضرت نے کہا, وہ حسن مجتبیٰ, وہ حسن مجتبیٰ سید الاسخیاء, سخیوں کے سردار. کیونکہ یہ مہینہ بھی تو ان ہستیوں کا ہے نا. امام تقی وہ بھی اس مہینے میں, امام جعفر صادق اس مہینے میں, اور آج کے دن خواجہ ویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت امیر معاویہ. سنو, وہ حسن مجتبیٰ سید الاسخیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام. اللہ جل وعلا عمل کی توفیق عطا